محبت صرف اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ساری زمین چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی عمارت، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی اور ہموار ہو جائے گی، اور سورج قریب آ جائے گا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں مار رہے ہوں، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے۔ اس وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، این المتحابون بجلالی، کون ہے اس میدان محشر میں جو میری وجہ سے اپنے آپ کو قریب کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں، میری وجہ سے دنیا میں یہ کرتے رہے ہیں، کون ہے؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، آج میں ایسے خوش نصیبوں کو اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا جو صرف میری خاطر محبت کرتے رہے۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، کسی کی نیکی کی وجہ سے، کسی کے تقوی کی وجہ سے، کسی کی نماز کی وجہ سے، کسی کے روزے کی وجہ سے، کسی کے صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ نفرت ہو تو اللہ کی خاطر، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے، اللہ سے بغاوت کی وجہ سے۔ نفرت اور محبت کا معیار سیاست نہیں ہے، ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اگر یہ معیار ہم نے بنا لیا، سمجھے ہم کامیاب ہو، پھر ہماری سیاست بھی درست ہو جائے گی، ہماری ریاست بھی درست ہو جائے گی، ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے سیاست کو معیار بنائے رکھا تو سیاست بھی گئی، ملک بھی گیا، امن و امان بھی گیا، سب کچھ ختم ہو جائے، پھر کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے۔ آپ اپنے آپ کو بھی تباہی کے راستے پہ گامزن کر رہے، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر رہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم محبت صرف اللہ کی خاطر کریں، اسلامی بھائی چارہ۔ یہ جو سیاسی پارٹی بازی ہے اور فرقہ واریت ہے، یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ خود اندازہ کریں۔ یہ جو سیاسی تفرقہ بازی ہے، اس کا کیا جواز ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں تھے، جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں فَقَاسَعَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ، مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصاریوں میں سے ایک شخص کو لات مار دی، کوئی بات ہوئی ہوگی، لات مار دی، انسان ہونے کے ناطے لات ماری۔ جب انصاری صحابی کو لات پڑی، اس پر ظلم ہوا، اس کو تکلیف پہنچی، تو اس نے مدد کے لیے کیا کہا؟ یا للانصار، او انصاریوں میری مدد کو آؤ، اے مہاجر نے مجھے مارا ہے، انصاریوں میری مدد کو آؤ، مجھے مہاجر نے مارا ہے، انصاریوں میری مدد کو آؤ۔ مہاجر نے کہا مہاجروں میری مدد کو آؤ، یہ تو انصاریوں کو بلا رہا ہے، انصاری اس کی مدد کو آئیں گے، تم مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، آپ نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، اللہ کے بندو جاہلیت کے آج پکار رہے ہو تم، جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو تم۔ کیا نعرہ تھا؟ او انصار میری مدد کو آؤ، مہاجروں میری مدد کو آؤ۔ حالانکہ یہ انصار اور مہاجرین دو ایسی پارٹیاں ہیں جو مذہب کی بنا پر ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے بطور عزت اور تکریم ذکر کیا ہے قرآن میں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعداد دفعہ انصار اور مہاجرین دونوں پارٹیوں کو ذکر کیا ہے۔ او مہاجرین کی جماعت میری بات سنو، اور انصار کی جماعت میری بات سنو۔ یہ لفظ دونوں پارٹیاں اللہ اور اس کے رسول نے بنائی ہیں، مذہب کی بنا پر اور اچھے کاموں کی بنا پر ہیں، لیکن جب تعصب کی وجہ سے بلایا گیا، لڑائی ہوئی نا مسلمانوں کے آپس میں،
ایک انصاری اور ایک مہاجر کی لڑائی ہوئی. مہاجر نے مہاجرین کو بلایا اور انصاری نے انصار کو بلایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جاہلیت کی پکار ہے, جاہلیت کا نعرہ تم نے لگا دیا ہے, یہی دشمنیاں بنانی تھی, مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے پھر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بتاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا. صحابہ نے بتاتے ہوئے وہی لفظ دوبارہ استعمال کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے روکا تھا, بھئی اختلاف تو دو بھائیوں کا ہوا ہے نا, دو مسلمانوں کا ہوا ہے, اور یہاں پارٹی بازی یہ ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کو جنم دے گی کہ انصار انصاریوں کو بلا رہا ہے, مہاجر مہاجرین کو بلا رہا ہے, دونوں ٹکرائیں گے آپس میں, اختلاف ہوگا. حالانکہ یہ دونوں لفظ بہت معزز ہیں, اس کے باوجود فرمایا یہ جاہلیت کا نعرہ ہے, یہ نہیں لگا سکتے. صحابہ نے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا, عرض کیا اللہ کے رسول ایک انصاری نے ایک مہاجر کو مارا, ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مارا ہے, اس لیے یہ واقعہ ہوا. فرمایا دعوها فإنها منتنا, میرے صحابہ اس بات کو تو میں بتا رہا ہوں, چھوڑ دو اس بات کو. یہ تم کیوں نہیں کہتے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مارا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ایک صحابی نے دوسرے کو مارا ہے؟ اختلاف ان کا ایسے ختم ہوگا, نہ کہ پارٹیاں بنا کر. جب یہ کہو گے کہ انصار اور مہاجرین کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے تو اختلاف بڑھے گا, پارٹی بازی ہے, تعصب ہے. جب انصار اور مہاجرین اتنے معزز گروہ ہو کر جب لڑائی کے وقت ایک دوسرے کا نام لے کر الگ پارٹی شو کریں گے تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاہلیت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بدبودار کلمہ ہے, خبردار آئندہ نہ کہنا. تو آج یہ یوتھیا ہے, یہ پٹواری ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ہماری عزت و تکریم کا معیار بھی یہی ہے, ہماری دشمنی اور دوستی کا معیار بھی یہی ہے, ہماری اچھائی اور برائی کا معیار بھی یہی ہے کہ کون کس پارٹی میں ہے, اس سے ہم تولتے ہیں. رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں, خاندان اجڑ رہے ہیں, ٹوٹ رہے ہیں خاندان, دوستیاں ختم ہو رہی ہیں, دشمنیوں میں بدل رہی ہیں, لوگ قتل کر رہے ہیں. تم نے میرے لیڈر کے بارے میں ایسا کہا تھا, ختم. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اسلامی اخوت اور اسلامی جو بھائی چارہ ہے اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.